اس کے حق کے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی جو روایت ہے یہ اس مکالمہ کے ضمن میں آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کرنے والے جو بعض قبائل تھے اس سلسلے میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو کچھ قبائل تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ زکوٰۃ اللہ کے نبی کے ساتھ مخصوص تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے تو اب آپ کے بعد زکوٰۃ نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے یہ ہوا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ تو اس میں اس حدیث کے اندر ایک جو ہے جنگی اصول بیان کیا گیا۔ جنگی اصول یہ ہے کہ جنگ جاری ہے اور کوئی شخص وہ اسلام قبول کر لے رہا ہے تو پھر اب اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، کیونکہ ہماری جنگ دولت کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری جنگ پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری جنگ اقتدار کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ جو تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ دنیا شرک سے پاک ہو جائے اور اللہ کا کلمہ غالب آ جائے۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی تھے تو ایک شخص کو انہوں نے دوڑایا اور وہ بھاگنے لگا اور بالکل جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری جان چلی جائے گی، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، تب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرتا ہے اس لیے تاکہ موت نہ آئے، تو موت کے ڈر سے اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو قتل کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے صدق دل سے پڑھا ہے، یعنی سچے دل سے پڑھا ہے، یا موت کے ڈر سے جیسا کہ تو کہہ رہا، تو نے دل چیر کر تو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس کو آزاد کر دینا چاہیے تھا۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ جنگ کے دوران ہمارا دشمن سامنے کھڑا ہے، تلوار لے کر کے کھڑا ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے بھائی ہم کلمہ قبول کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے قصور معاف۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بادشاہ اگر کسی علاقے کو فتح کرتا تھا تو اس علاقے کے جتنے لوگ ہوتے تھے سب سے پہلے قتل و غارت کیا کرتا تھا، سب سے پہلے مار دھاڑ، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا تھا، اور بہت یعنی وہ صورتحال ہوتی تھی کہ جو بیان سے باہر ہے۔ اس سے پہلے جو تاتاریوں کا فتنہ تھا، فتنہ تاتار تھا، وہ اسی طریقے سے جس علاقے کے اندر چلے جاتے تھے وہاں پر مار اور دھاڑ کیا کرتے تھے، اس کو بند کر دی، مار دھاڑ کیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا یہ اصول ہے کہ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کوئی جنگ آگے نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اسلام کی جنگ ہے وہ دولت کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی جو جنگ ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ اس دنیا میں اللہ کا کلمہ غالب آ جائے، اللہ کا نام غالب آ جائے اور شرک سے یہ دنیا پاک اور صاف ہو جائے۔ تو یہ جنگی اصول پر یہ حدیث ہے، ایسا نہیں کہ عام حالات کے اندر ہے۔ بعض لوگ اسے عام حالات پر پیش کرتے ہیں، بعض مرتبہ جو ماڈرن خیال کے لوگ ہوتے ہیں یا اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں تو کہا گیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی زبردستی کسی کے گردن پر تلوار رکھ کر کے کلمہ پڑھوانا، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ جنگ کے دوران، جنگ ہو رہی ہے آلریڈی، پہلے سے جنگ چل رہی ہے،
اس جنگ کے بیچ میں جو ہمارا مد مقابل ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اب اس پر کوئی تلوار نہیں۔ ایسا نہیں کہ عام حالات میں کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم جا کر کے اس کو قتل کرنے لگے، یہ اس کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس حدیث کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کرتے ہیں وہ حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس حدیث میں جنگ کا اصول بیان کیا گیا، جنگی اصول یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوتا تھا جب بھی کسی کہیں حملہ ہوتا تھا، کہیں پر جو ہے حملہ کرنا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، جنگ کرنا، سب سے پہلے اعلان ہوتا تھا کہ بھائی ابھی سے بتا دو، اگر آپ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے کوئی جنگ ہی نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے۔ پہلے اعلان ہوتا تھا۔ نمبر 2، جزیہ۔ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس، کہ آپ اسلامی ریاست کے تحت رہیں گے اور آپ کی جان اور مال کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری۔ اور ذمیوں کو، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، ذمیوں کو بھی وہ پروٹیکشن اسلامی ریاست میں ملتا تھا کہ جو ایک عام آدمی کو ملتا ہے، ایک مسلمان کو ملتا ہے، یہ جزیہ ہوتا تھا۔ اور پھر اس پر بھی نہیں تیار ہو تو پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ جنگ ہے۔ تو یہ جنگ کا اصول ہے، عام حالات میں اس کو فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات جو دین کا اصل علم نہیں رکھتے ہیں وہ ایک حدیث کو اٹھا کر کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری احادیث میں یہ بات آئی ہے، ان سب کا خلاصہ اور جو ہے مفہوم یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھ لیں، اگر یہ مطلب لیا جائے جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنگ کرو جب تک کہ کلمہ نہ پڑھ لیں، لوگوں کو مارو کاٹو، یہ کہا گیا ہے، اگر یہ مطلب ہوتا تو آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فمن قالها، جس نے کلمہ کہا، فقد عصم منی مالہ ونفسہ، تو اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کی حفاظت کی، الا بحقہ۔ اس کا کیا مطلب ہے الا بحقہ کا؟ یعنی اگر کسی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس نے اگر ایسا کوئی کام کیا ہے، جیسے کسی کو قتل کیا، کوئی مسلمان ہے لیکن اس نے کیا کیا؟ کسی کو عمدن قتل کیا ہے، تو اب قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا، یہ کلمہ بھی اسے بچا نہیں پائے گا۔ تو اگر یہی مطلب ہوتا کہ اگر کلمہ پڑھ لے تو بالکل سب محفوظ ہو جائے گا، تو الا بحقہ کا کیا مطلب ہے؟ الا بحقہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ایسا گناہ کیا کہ اس کی وجہ سے اس کے قتل کا فیصلہ ہوگا، کسی کو قتل کر دیا تو عمدن قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا، تو اب کلمہ بھی اسے بچا نہیں پائے گا۔ اسلام ہے، اسلام کے اندر عدالت ہے، تو اس لیے الا بحقہ کہا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، اگر کسی نے موت کے ڈر ہی سے قبول کیا تھا اور دل کے اندر اس نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اب بھائی وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جب اللہ کے ہاں جائے گا۔ ہم تو دل کو چیر کر دیکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، جنگ کے دوران کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ مطلب ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے مسلم کے اندر بھی یہی روایت ہے، قدر اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی کہا ہے فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، یعنی جب کوئی اس کلمہ کو پڑھ لے اور ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھا لے تو ہمارے اوپر ان کا خون اور ان کا مال حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، رواہ البخاری۔
امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہماری جیسی اس لیے کہا کہ بھئی یہودیوں کی بھی نماز ہے، نصارہ کی بھی نماز ہے، اپنے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، شیعہ حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتائی ہے، صحابہ نے بتائی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آئیڈیل، ہمارا اگزامپل اللہ نے بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل نمونہ موجود ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ آپ نے قرآن تو نازل کر دی تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیسے نماز پڑھنا ہے، دیکھو ایک نمونہ اتار دیا ہے، اس نمونے کو دیکھ کر کے نماز پڑھو۔ چنانچہ صحابہ کرام بہت دور دور سفر کر کے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 25 دن کے لیے، اور پھر اس کے بعد جاتے تھے اور اپنے قبیلے والوں کو دین سکھلاتے تھے۔ میں نے نبی سے یہ سیکھا ہے، نماز ایسے سیکھی ہے، کلمہ اس طرح سیکھا، ایک ایک چیز سکھایا کرتے تھے۔ اور بعض مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا وفد بھیجتے تھے، صحابہ کا وفد بھیجتے تھے کہ تم جاؤ اور فلاں جگہ پر جا کر کے لوگوں کو دین سکھلاؤ، کبھی ایسا ہوتا تھا۔ تو فرمایا ہماری جیسی نماز پڑھے، اپنے منمانی نماز نہ پڑھے۔ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، اور دوسری چیز فرمائی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے۔ ہمارا قبلہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ۔ 17 مہینے کے لیے، 16-17 مہینے کے لیے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس قبلہ ہوا تھا ہجرت کے بعد، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز کے اندر یہ حکم آیا کہ اپنا چہرہ قبلہ، اپنے چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چنانچہ اب ہمیشہ کے لیے ہمارا قبلہ قیامت تک کے لیے کیا ہو گیا؟ خانہ کعبہ۔ اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کو قبلہ اول۔ کیا مطلب؟ پہلے وہ قبلہ تھا لیکن اب نہیں ہے، تو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے۔ وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارا ذبح کیا ہوا کھائے۔ پس یہ وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول کی امان ہے، سو تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو اس کی امان کے بارے میں۔ اس حدیث کا مقصد سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر جب کوئی اسلام لے آتا تھا، کیونکہ کثرت سے تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کثرت سے اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو بکثرت ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن خاص حالات میں ان کے متعلق شبہ کی گنجائش رہتی تھی۔ مان لیجئے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایک وفد آیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے، بھئی کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہے، اب کوئی خصوصی گفتگو کرنا ہے، میٹنگ کرنا ہے، تو اب ایسے بارے میں تھوڑا سا آدمی چوکنا رہتا تھا، کیونکہ ابھی مکمل اطمینان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جاسوس ہو، کیونکہ اس طریقے سے بہت سے جاسوس بھی چلتے تھے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو کلمہ کو ظاہر کرتے تھے اور پھر اندر گھس کر کے وہ پھر کیا کرتے تھے؟ ساری خفیہ پلاننگ دشمنوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تھے اور دھوکہ دے دیا کرتے تھے، کیونکہ کثرت سے اسلام پھیل رہا تھا اور ایسے مواقع پیش آ رہے تھے کہ بعض مرتبہ کیا ہے، شبہ کی گنجائش ہوا کرتی تھی کہ پتہ نہیں یہ دل سے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ایسا ہوتا تھا۔ تو اس موقع پر شاید انہوں نے حقیقی طور پر قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس ارشاد کا تعلق خاص ایسے ہی لوگوں سے ہے، اور آپ کا مقصد صحابہ کو یہ بتلا دینا ہے کہ جس شخص میں تم اسلام قبول کرنے کی یہ ظاہری علامتیں دیکھو کہ وہ نماز ہماری جیسے نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، تو اب بلا وجہ شک و شبہ نہ کرو، اب اسے مسلمان سمجھو، بلا وجہ دل کے اندر یہ شک و شبہ نہ لاؤ کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے کہ، یہ اس کا مقصد بتلانا تھا۔ یہ اس حدیث کا موٹا سا مطلب ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب الٹا سمجھ لیا ہے، بعض حضرات جو بہت سے فرقے بھی ہیں اس کا مطلب انہوں نے الٹا سمجھ لیا ہے
الٹا کا مطلب کیا ہے کہ نماز جو پڑھتا ہے اور قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے تو وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، چاہے قرآن میں تحریف کر دے، چاہے آخرت کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، جنت اور دوزخ کا انکار کر دے، تو کہیں گے نہیں وہ تو مسلمان ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے کہ جب کثرت سے اسلام پھیل رہا تھا تو اس میں بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا کوئی خصوصی گفتگو کرنی ہے تو صحابہ کرام بعض مرتبہ چوکنا ہوتے کہ پتہ نہیں یہ دل سے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو شک و شبہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علامات بتلا دی کہ بھائی اگر وہ قبول کیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، تو اب اس کے متعلق شک و شبہ نہ کرو دل کے اندر، سمجھے اس کو مسلمان سمجھو، بس یہ کہنے کا مقصد۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم چل جائے کہ وہ اصولیات کا انکار کر رہا ہے، جیسے کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جنت کا انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، کہتا جنت ونت کچھ نہیں ہے، وہ دوزخ کا انکار کرتا ہے، وہ فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جو اصولی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اب تو بالکل اصولیات کا انکار کر رہا ہے تو کھلم کھلا کفر کر رہا ہے۔ اب تو وہ اسے کافر کہہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں فتویٰ دینا ہوگا۔ تو اب ایسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور مفتیان کرام بیٹھ کر کے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ کفر کا فتویٰ اس کے بارے میں نہیں دیا جائے گا جس کے بارے میں شک و شبہ ہے، نہیں معلوم ہے، لیکن کوئی آدمی بیٹھ کر کے صاف اعلان کر رہا ہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا، میں آخرت کا انکار کرتا ہوں، تب تو وہ تو ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ایمانیات میں سے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کا انکار کر رہا ہے تو ایمان کا انکار کر رہا ہے وہ۔ تو اس طرح جو کنفیوژن جو لوگ پھیلاتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے پھیلاتے ہیں اس حدیث کو۔ عام آدمی بیچارہ اسے کچھ پتہ نہیں، وہ سامنے بیٹھا، اس کو بخاری کے حوالے سے یہ حدیث سنا دیا، اب اس نے اس کو سمجھ لیا، کہا دیکھو میں نے یہ بتایا اور فلاں مفتی صاحب دیکھو یہ کام کر رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر یہ بات صاف طور پر پائی جا رہی ہے کہ فلاں بندہ ایمانیات کا انکار کر رہا ہے، اصول دین کا انکار کر رہا ہے۔ جب تک ہمیں کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں 99 احتمال کفر کا ہو، احتمال مطلب شک، اور ایک جو ہے اس کے اندر اسلام کی علامت پائی جائے تو ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ ہاں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ اب تحقیق ہو گئی کہ ہاں وہ بھائی فلاں فلاں کام ایسے کر رہا، جیسے نماز کا انکار کر رہا، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اسے کوئی کافر نہیں کہتا۔ ایک فرقہ نکلا تھا، فرقہ معتزلہ۔ فرقہ معتزلہ کا کیا مسلک تھا؟ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے کہتا تھا کافر، کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے کہتا تھا کافر، کوئی حج نہ کرے تو کہتا تھا کافر ہو گیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، اس سے ہٹا ہوا ہے۔ مطلب ان کا یہ اصول تھا کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اسلام سے نکل گیا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے ایمان قبول کر لیا ہے اور اس کے بعد اگرچہ وہ گناہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، روزہ رکھنا چاہیے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، حج فرض ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا، لیکن انکار نہیں کر رہا ہے۔ ہاں بھیا نماز پڑھے چاہیے لیکن نہ پڑھ، گناہ کر رہا ہے لیکن انکار نہیں کر رہا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، اسے کافر نہیں کہہ سکتے، گنہگار ہوگا، جہنم میں اس کی وجہ سے ڈالا جائے گا گناہ کی وجہ سے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے ضرور ایمان کی وجہ سے نکالا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بعض مرتبہ علم نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ سوشل میڈیا پر فلاں فلاں کو فالو کرتے ہیں، انجینئر علی مرزا وغیرہ کو، وہ کتنے دھوکہ دیتا ہے آپ کو نہیں پتا۔ یہی نورخا کنواں کے ایک صاحب ہیں، وہ فالو کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ شاید اسٹیٹس وغیرہ کچھ لگائے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو بھائی میں آپ کو یہ میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے اور بھائی سمجھ کر کے میں بتاتا ہوں، بحث نہیں کرتا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایسا ہے، میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کو بتایا میں نے کہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، آپ کسی
عالم اور مفتی سے رجوع کیا کریں اور مسائل پوچھا کریں. یہ جو حضرات اس طرح کے ہیں، پھر میں نے نام لے کر کے بتا دیا، اس میں ایک جیسے جاوید غامدی صاحب ہیں، جاوید غامدی صاحب ہیں، اسی طریقے سے کہ انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، اسی طریقے سے بہت سے لوگ چلے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا ناقص علم رکھتے ہیں، لہذا ان کو فالو نہ کیجئے. ان کا مشن ہی کیا ہے؟ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو ان کی کوئی بات خراب نہیں لگتی. میں نے وہی کہا، میں نے کہا یہ بتائیے عام آدمی اگر سرجن کے پاس جائے اور سرجن اس کو کچھ بتائے تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی سرجن کے لیول کا ہونا چاہیے نا، تب تو اسے معلوم ہوگا وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. ابھی کوئی ہم عربی میں کچھ پڑھ دیں، آپ بتا دیں گے کہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں آیت ہے؟ ابھی ہم ایک پڑھتے ہیں، آپ پڑھ کے بتائیے ذرا قرآن میں ہے کہ نہیں. احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك ہونما وابغض بغيضك ہونما عسى ان يكون حبیبک ہونما. بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں؟